زندگی کیا ہے؟ یہ سوال فلسفہ اور سائنس دونوں نقطہ نگاہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ زندگی ایک انمول خزانہ ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے ایسا؟ کیا زندگی ایک حادثے کا نتیجہ ہے؟ حادثہ اور اتنا منظم؟ لیکن اتنی بڑی کائنات میں ایسا کیوں ہے کہ میں اور آپ اور ہماری یہ زمین ہی زندگی کی ضامن بنی ہوئی ہے؟ اس میں کیا ہے ایسا جو اسے انمول بناتا ہے؟ اور اس زمین میں کیا ہے جو زندگی بس یہاں ہی پنپ رہی ہے؟ آئیے اس کیوں اور کیسے کا جواب کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں یاسر علی وان، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کچھ حادثات بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت ہی خوبصورت بھی۔ ہماری زمین اور اس پر موجود زندگی بھی ایسے ایک نہیں بلکہ کئی حادثات سے وجود پائی ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہم انسان ہونے کے سبب اتفاقاً یا حادثاتاً کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے ہاں حادثات نہیں ہوا کرتے۔ وہاں سب کچھ پلان کے تحت ہوتا ہے۔ یہ حادثات کیا تھے اور کیسے ہوئے، ان کو جاننے کے لیے ہمیں ایک سفر کرنا ہوگا۔ تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں ماضی کے اس حیرت انگیز سفر پر کہ جس کے بعد آپ کی حیرتوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ دوستوں، 8 سے 4.5 ارب سال پہلے جب نظام شمسی ابھی تشکیل پا ہی رہا تھا اور نونہال سے سورج کے گرد گھومنے والا ہمارا نومولود نظام شمسی جو آج بہت منظم انداز سے چل رہا ہے، اس وقت بہت بے ربط تھا۔ تب ہی سے یہاں کچھ عجیب سے واقعات اور حادثات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے ہی بظاہر ایک جیسے دو حادثات کا ہم ذکر کریں گے جن کے نتائج یکسر مختلف ہوئے۔ ایک حادثہ زمین پر زندگی کی وجہ بن گیا اور دوسرے حادثے سے دوچار ہونے والا سیارہ بنجر ہو گیا۔ زمین اپنے محور پر کیوں جھکی اور چاند کیسے تشکیل ہوا؟ اس کائنات کی عظمت و وسعت، انتظام، توازن اور پیچیدگیوں پر غور کرنے والے ہمیشہ ہی حیرت و استعجاب کے بے کران سمندر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایٹموں اور مالیکیولز کی نقل و حرکت جیسے باریک اور نزاکت بھرے عوامل ہوں کہ سپر نووا اور نیوٹران سٹارز اور کہکشاؤں کے ٹکراؤ جیسے عظیم افعال سبھی جس انداز اور سلیقے سے ہو رہے ہیں، اس کا ادراک کرتے کرتے انسانی عقل و فہم عاجز ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہرگز اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر تو ہوتا ہوا نہیں لگتا، کیونکہ اتفاقات سلسلہ وار نہیں ہوتے اور حادثات تو تعمیراتی بالکل بھی نہیں ہوتے، اور یہاں تو ہر ایک کام ہی بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ یہ سب ایک اعلیٰ ترین منصوبہ ساز اور ناقابل یقین حد تک ذہین ہستی کی موجودگی کی سائنسی انداز میں گواہی دیتا ہے۔ مثلاً ہمارے چاند کو ہی لے لیجئے۔ 8 سے 4.5 ارب سال قبل کی بات ہے جب زمین جوان ہوا کرتی تھی اور لاوا کی مانند گرم بھی تھی، اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ اس وقت وہ اپنے محور پر ٹیڑھی نہیں تھی بلکہ سیدھے زاویہ میں گھوما کرتی تھی۔ پھر ایک واقعہ ہوا، اس سے ایک سیارہ نما خلائی جسم آن ٹکرایا جسے ماہرین نے تھیا قرار دیا، اور اس شدید حملے اور حادثے سے زمین سورج کے گرد اپنے مدار کے پلین کی نسبت اپنے محور پر 23 ڈگری زاویے تک جھک گئی۔ دوستوں، ہمارے نقطہ نظر سے یہ ایک عظیم حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن قدرت کے پلان میں یہ ٹکراؤ کسی بھی پہلو سے اتفاقیہ یا حادثاتی تو بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اربوں سال بعد زمین پر زندگی کا جو رنگ بھرا جانا تھا، اس کے لیے زمین کا یہ محوری جھکاؤ انتہائی ضروری تھا۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں 2 سیاروں کا ذکر کیا تھا جن کے ساتھ ایک جیسا واقعہ ہوا لیکن نتیجے مختلف نکلے تھے۔ وہ دوسرا سیارہ کون سا تھا؟ 8 سے 28 سال پہلے سن 1996 یا 1996 کی بات ہے، انٹارکٹیکا سے ایک پتھر ملا جس پر تحقیق نے سائنسدانوں کو چونکا دیا، کیونکہ وہ ہماری زمین کا نہیں بلکہ پڑوسی سیارے مریخ کا تھا۔ یہ حیران کر دینے والی دریافت تھی، آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ زمین پر مریخ کا پتھر مل جائے؟ ابھی یہ سوال حل طلب ہی تھا کہ کچھ سال قبل مریخ کا نقشہ بناتے ہوئے سائنسدانوں کو اندازہ ہوا کہ مریخ ویسا گول نہیں ہے جیسا کہ ایک سیارے کو ہونا چاہیے، جس کا مطلب تھا کہ مریخ کا ماضی میں کسی دیو ہیکل قسم کے پتھر سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ جی بالکل ویسا ہی ٹکراؤ جیسا زمین کا میں ابھی بتا چکا ہوں۔ جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ 4.5 ارب سال قبل ہمارا نظام شمسی دیو ہیکل قسم کے پتھروں سے بھرا ہوا تھا،
جو مختلف زاویوں سے ایک دوسرے کے مدار کو کراس بھی کرتے تھے۔ اسی دوران زمین سمیت ہر سیارے کا ان پتھروں سے ٹکراؤ ہوا۔ زمین سے ہونے والے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمارا چاند وجود میں آیا، جبکہ مریخ کا اس دوران پلوٹو کے سائز کے ایک سیارے سے ٹکراؤ ہوا تھا، جس کی وجہ سے مریخ کے کچھ پتھر اڑ کر زمین پر بھی پہنچ گئے۔ 1996 میں ملنے والا یہ مریخی پتھر بھی شاید انہی پتھروں میں سے ایک تھا۔ یہاں پر ماہرین کو ایک سوال نے سوچنے پر مجبور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین پر زندگی مریخ سے پہنچی ہو؟ ہم سب کہیں مارڈینز تو نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ پتھر اس سیارے کا ہے جو اپنے سینے پر زندگی اگانے کے لیے بے تاب بیٹھا تھا، بلکہ اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے مریخ پر ماضی میں کبھی زندگی رہی بھی ہو، جو کہ انسانی شکل میں نہ سے ہی ننھے منھے جرثوموں کی شکل میں ضرور ہو سکتی ہے۔ اس دعوے کی وجہ مریخ پر موجود ہمارے مشنز کو ملنے والے نشانات ہیں، جو بتاتے ہیں کہ 4.5 ارب سال قبل یہ سیارہ بالکل زمین جیسا تھا۔ جی آپ نے ٹھیک سنا، بالکل زمین جیسا۔ یہاں پانی کے دریا بہتے تھے، مقناطیسی حصار بھی موجود تھا اور بادل بھی موجود تھے، بارشیں بھی ہوا کرتی تھیں، یعنی یہاں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو ایک زندگی کی شروعات کے لیے آئیڈیل ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی علم ہے کہ مریخ کی تاریخ میں 3 ایسے بھیانک ادوار گزرے ہیں جن کی وجہ سے وہاں زندگی ہوگی بھی تو اس کا بہت بھیانک انجام ہوا ہوگا۔ اب تک کی معلومات کے مطابق ایک ہی طرح کا ٹکراؤ مریخ سے زندگی کے خاتمے کا سبب بنا، جبکہ زمین پر زندگی کی داغ بیل ڈالنے کے لیے بھی قدرت نے ایسے ہی ٹکراؤ کو وجہ بنا کر نتیجہ ہی بدل دیا۔ یہ مظہر نہ صرف زمین پر زندگی دوست موسموں کا باعث بنتا ہے، بلکہ زمین کا درجہ حرارت بھی انتہائی حد تک بڑھنے یا گھٹنے نہیں دیتا۔ اگر زمین یوں جھکی نہ ہوتی تو سارا سال موسم تبدیل نہ ہوتے۔ زمین کے پولز ہمیشہ جما دینے والی سردی اور خط استوا جھلسا دینے والی گرمی جھیلتے رہتے ہیں۔ پھر زمین سورج سے قابل زندگی دوری یا کہ ہیبیٹل زون جس کو کہتے ہیں کے باوجود بھی نازک اندام زندگیوں کے لیے ایک انتہائی غیر مناسب سیارہ ہوتی۔ تھیا کے ٹکرانے سے زمین نہ صرف اپنے محور پر جھکی بلکہ اس ٹکراؤ سے ایک اور اہم ترین کام کا بھی آغاز ہوا، جس کا ذکر ابھی میں پہلے کر بھی چکا ہوں۔ جب تھیا ٹکرایا تو زمین کا بہت سا ملبہ اڑ کر خلا میں جا پہنچا، جس میں سے کچھ حصہ الگ ایک جگہ جمع ہو گیا، جبکہ باقی کا ملبہ زمین کی کشش ثقل کے زیر اثر اس کے گرد گھومنے لگا، یعنی ایک ڈسک کی صورت اس کے گرد گھومنے لگا، اور ایک لمبے عرصے میں یہ ملبہ اپنی کشش ثقل کے ہاتھوں اپنے مرکز میں گرتے پڑتے رہنے کے بعد زمین کے چاند کی صورت بن گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ چاند زمین پر زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو زمین کی گردش کافی تیز ہوتی اور موسم بہت خطرناک ہوتے، ساتھ میں زمین اپنے مدار پر لٹو کی طرح گھومتی بھی رہتی اور ڈولتی رہتی۔ ممکن تھا اپنے محور پر یورینس کی طرح 90 درجے تک جھک بھی جاتی، اور زمین کا اپنے مخصوص جھکاؤ سے 10% تک کا اضافہ بھی ماحولیاتی بگاڑ بلکہ انتہائی بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، جو کہ زندگی کو بہت مشکل میں ڈال دے گا۔ چاند کے بغیر مد و جزر جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی نہ ہوتے، جس کے بغیر آبی مخلوق کو آکسیجن نہ ملتی۔ اتار چڑھاؤ کم ہونے کے سبب سمندری پانی غیر متحرک ہو کر گدلا ہو جاتا۔ قصہ مختصر، اگر چاند نہ ہوتا تو زمین پر زندگی نہ ہوتی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب خود بخود ہو گیا ہے، فطرت کچھ بھی نہیں سوچتی یا کسی منصوبے کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ حالانکہ فطرت بڑی چالاک ہے، ہر کام ہی ایک فل پروف منصوبہ بندی کے ساتھ ہی سر انجام دیتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی پیش کرتا ہوں کہ زمین کی روٹیشنل ایکسس کی وجہ سے پورے سال میں زمین کے سبھی حصے باری باری براہ راست سورج سے دھوپ وصول کرتے ہیں۔ جب نارتھ پول براہ راست سورج کی تپش جھیلتا ہے تو شمالی نصف کرہ یعنی کہ نارتھ سائڈ میں موسم گرما اور جنوبی نصف کرہ یعنی کہ ساؤتھ سائڈ میں موسم سرما واقع ہوتا ہے۔ اور جب ساؤتھ پول سورج کی طرف جھکتا ہے تو جنوبی نصف کرہ میں گرما اور شمالی میں سرما کے موسم آتے ہیں، یعنی موسموں کا سارا چکر محوری جھکاؤ کے سبب ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ زمین کا مدار گول نہیں بلکہ بیضوی ہے، اس لیے زمین سورج سے دور اور نزدیک ہوتی رہتی ہے۔ جب زمین سورج کے نزدیک ہوتی ہے تو گرمی اور جب دور ہوتی ہے تو سردی کا موسم آتا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ خیال درست لگتا ہے مگر حقیقت میں غلط ہے۔ یعنی یہ سچ ہے کہ زمین کا مدار تو بیضوی ہے اور سارا سال زمین سورج سے برابر فاصلے پر بھی نہیں رہتی، مگر سورج سے دوری یا قربت زمینی موسموں پر کوئی خاص اثر نہیں رکھتی۔ جب زمین سورج سے قریب ترین نقطے پر ہوتی ہے تو اس وقت زمین کی سورج سے دوری 147 ملین کلومیٹر ہوتی ہے، اور یہی دوری بڑھ جاتی ہے جب زمین سب سے دور والے پوائنٹ پر ہوتی ہے، اس وقت یہ دوری 152 ملین کلومیٹر تک چلی جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی کافی دلچسپ بھی ہے اور لوگوں کے اس غلط خیال کا رد بھی کہ جولائی میں جب شمالی نصف کرہ میں شدید گرمیاں چل رہی ہوتی ہیں تو زمین اپنے مدار پر سورج سے دور ترین نقطے کے اوپر موجود ہوتی ہے، اور جب یہاں سردیاں ہوتی ہیں یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں تو اس وقت زمین سورج سے سب سے قریب ترین پوائنٹ پر موجود ہوتی ہے۔ دوستوں، ابھی ہم نے صرف ایک حادثے اور اس کے چند ایک اثرات پر ہی بات کی ہے۔ صرف ایک ایونٹ زمین پر زندگی کے لیے کس قدر مفید اور ان گنت اقدامات فراہم کر گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر جب ہم دیگر چیزوں پر غور کرتے ہیں تو حیرتوں کے مزید دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ زمین سے سورج کا ایک انتہائی پریسائز فاصلہ جہاں ہر طرح کی زندگی وجود پا سکے۔ زمین پر پانی کی وافر فراہمی اور اس کے علاوہ زمین کا حفاظتی حصار جسے ہم ایٹماسفیرک لیئرز کہتے ہیں، جن کے سبب سورج کی ریڈیشن سے ہماری حفاظت بھی ہوتی ہے، اور زمین پر موجود جو پانی ہے وہ بخارات بن کر خلا میں ایواپوریٹ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری کہکشاں میں 400 ارب تک ستارے موجود ہیں اور ایسی کہکشاؤں کی تعداد 2000 ارب تک شمار کی جاتی ہے۔ کائنات میں موجود ہر لمحہ کئی بڑے ستاروں کے سپر نووا ہونے، نیوٹران سٹارز کے ٹکرانے، کوزارز کے لمحہ بھر میں زمین جیسے کئی سیاروں کو بھسم کر دینے والی تابکاری کی شعاعوں، اور ان سب سے مناسب فاصلہ بھی ہمارا رکھا گیا ہے کہ کہیں ان کی لپیٹ میں نہ آ جائیں اور زمین کو اور زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ قدرت زندگی کو زمین پر بہت زیادہ حفاظت فراہم کر کے پال رہی ہے۔ دوستوں، ایک امپورٹنٹ بات کہ کسی انسان سے اگر آپ کا کوئی ٹاکرا ہو گیا ہے، کوئی کلیش ہے، کہیں کوئی بدگمانی گھیرے بیٹھی ہے، کوئی بات بری لگ گئی ہے تو جانے دیجئے نا، کیوں ایسے اپنی طبیعت کے اوپر بھار اٹھاتے ہیں؟ وہ انسان بھی نایاب ہے، چاہے آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگ رہا ہو۔ اس کائنات میں زندگی اب تک ہمیں اور کہیں نہیں ملی، اور اگر مل بھی گئی تو جانے وہ کس شکل میں ہوگی، کوئی سیل، کوئی بیکٹیریا، تو جانے دیجئے انسان کی اور زندگی کی قدر کیجئے کہ یہ انسان اس پوری کائنات میں آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کائنات پر غور تو کیجئے، آپ کو حیرتیں اور تجسس ہر دم مصروف رکھیں گے، پھر کبھی بوریت، بیزاری اور یکسانیت سے آپ کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا۔ کیا ہو اگر انسان جیسی کوئی سمجھدار مخلوق کائنات میں موجود ہو، اور کیا ہو اگر وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہو پر ہم سے انٹریکٹ نہ کر رہی ہو۔ اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی زندگی اچھی جا رہی ہے، ان فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔